اشفاق بیرون ملک سے بیوی کو ڈھیروں پیسے بھیجتا اور کہتا کہ یتیم بچیوں کی کفالت کیا کرو۔ رضوانہ یتیم بچیوں کو گھر پر لے آتی اور ان کی کفالت کے نام پر ان سے دھندا کرواتی اور کچھ لڑکیوں کو نوکری کا جھانسا دے کر بیرون ملک فروخت کر دیتی۔ گلناز کے والدین فوت ہوئے تو اشفاق کی بیوی سے گھر لے آئی اور اسے کربی کے ہاتھوں لاکھوں میں فروخت کر دیا۔ بڑی مشکل سے گلناز وہاں سے بھاگی اور اشفاق کو مل گئی۔ وہ اس پر ترس کھا کے اسے پاکستان لے آیا اور جب گھر داخل ہوا اس کی بیوی کے پسینے چھوٹ گئے کیونکہ سامنے رضوانہ نے سر سے پیر تک اس معصوم سی 15 سالہ بچی کو غور سے دیکھا تھا جس کی چچی نے رضوانہ کے سامنے ہی گلناز کے منہ پر زوردار تھپڑ مارا تھا کیونکہ وہ رضوانہ کے ساتھ جانے کے لیے تیار نہ تھی۔ رضوانہ اس کی چچی کو فوراً آگے بڑھ کر کہنے لگی کہ نا معصوم سی بچی ہے، کیوں اسے مار رہی ہو؟ کہنے لگی معصوم بس کی شکل سے دکھتی ہے نہیں، ارے اپنے ماں باپ کو کھا گئی ہے اور ہمارے سینے پر مونگ ڈالنے کے لیے بچ گئی ہے۔ ہمارے ایسے حالات نہیں ابھی کہ اس کو پال سکیں، اپنے بچے یہاں پل نہیں رہے اور ہم کسی اور کی اولاد کو بھی پالتے پھریں۔ پھر میرا شوہر اس یتیم بھتیجے پر کچھ زیادہ ہی مہربان ہے، اپنے بچوں کو تو اس کے سامنے بھول ہی جاتا ہے اور یہ معصوم شکل بنا بنا کر چچا کے سامنے یوں گھومتی ہے جیسے کہ اسی پر سارا ظلم ہوتا ہے۔ میرا گھر ٹوٹ رہا ہے اور اگر یہ مزید میرے ساتھ رہی تو میں اپنے میکے ضرور پہنچ جاؤں گی اس کے چاچا سے طلاق لے کر۔ بہتر ہے کہ اسے اپنے ہی گھر میں رکھ لو، تم تو ویسے بھی یتیم لڑکیوں کے ساتھ بھلا کرتی ہو، اس کے ساتھ بھی کر دو۔ گلناز ہچکیوں سے رو رہی تھی اور اس کی چچی سخت نظروں سے اسے گھور رہی تھی۔ رضوانہ نے ایک گہری سانس لی، کہنے لگی اچھا ٹھیک ہے، اسے چھوڑ جاؤ، لیکن دیکھو دوبارہ پلٹ کر نہیں آنا اس کے پاس۔ میں جن یتیم بچیوں کو اپنے گھر پر رکھتی ہوں یہ بات طے کر کے رکھتی ہوں کہ دوبارہ ان سے کوئی تعلق نہ رکھا جائے، اچھی طرح سوچ لو۔ رضوانہ نے گلناز کی چچی سے کہا۔ وہ کہنے لگی نا میں کچھ نہیں کہوں گی، مجھے کیا ضرورت پڑی ہے اس آفت کو دوبارہ سے اپنے گھر میں رکھنے کی۔ اس کی چچی فوراً سے کھڑی ہو گئی۔ گلناز رونے لگی، چچی کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگی مجھے یہاں نہیں رہنا، خدا کے لیے مجھے یہاں چھوڑ کر مت جاؤ۔ لیکن اس کی چچی اسے دھکیلتی ہوئی وہیں پر پٹک کر خود چلی گئی۔ جیسے ہی گلناز کی چچی دروازے سے باہر نکلی رضوانہ کے تیور بدلے تھے۔ گلناز بے تحاشا روئے جا رہی تھی۔ اس نے کہا اے لڑکی بہت رو دھو لیا سمجھی، اگر ابھی تماشا ختم نہ کیا تو تمہاری چٹیاں پکڑ کر کھینچ دوں گی۔ یہ سن کر گلناز کے آنسو تھمے تھے لیکن سسکیاں اور ہچکیاں بھی بیچاری پھر سے وہ دبانے کی کوشش کر رہی تھی۔ گلناز 10 سال کی لڑکی تھی جب اس کے والدین ایک حادثاتی موت کا شکار ہو گئے۔ 4 سال چچی نے کون سا ایسا ظلم تھا جو اس پر نہیں ڈھایا تھا۔ اس کا اسکول چھڑوا دیا، اس کی ساری جائیداد پر قبضہ کر لیا، سارے گھر کے کام کاج وہ اسی سے کرواتی تھی۔ چچا اگر تھوڑی سی نرم دلی اپنی بھتیجی کے ساتھ دکھایا کرتا تو چچی کو آگ سی لگ جاتی تھی۔ 4 سال سے وہ اسی کوشش میں تھی کہ اس کا میاں کہیں دوسرے شہر جائے تو وہ گلناز کو کسی یتیم خانے میں چھوڑ آئے۔ اسے اپنی پڑوسن سے معلوم ہوا تھا رضوانہ کے بارے میں کہ اس کا شوہر بیرون ملک میں رہتا ہے۔ رضوانہ ایک بانجھ عورت ہے اس لیے یتیم بچیوں کی کفالت کرتی ہے، اس لیے جیسے ہی گلناز کا چچا کام کے سلسلے میں دوسرے شہر گئے تو اس کی چچی نے گلناز کو رضوانہ کے گھر چھوڑ دیا۔ کافی بڑا گھر تھا رضوانہ کا، یہ بڑا صحن اور اطراف میں 6-7 کمرے تھے جہاں پر بے سہارا کم عمر بچیاں رہتی تھیں۔ جس وقت گلناز کی چچی رضوانہ کے گھر میں داخل ہوئی تھی تمام بچیوں کو رضوانہ نے سخت لہجے میں کہا تھا کہ خبردار جو کوئی کمروں سے باہر بھی آئی تو جان نکال دوں گی تم لوگوں کی۔ رضوانہ ایک سخت مزاج خاتون تھی، صرف دکھانے کے لیے ہی یتیم بچیوں کو سہارا دیتی تھی۔ جب بھی کوئی یتیم بے سہارا بچے کو یہاں لے کر آتا تو وہ تمام لڑکیوں سے کہتی کہ خبردار جو یہ بتایا کہ وہ ان کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے۔ سب کے سامنے وہ بچیوں کو اچھے کپڑے پہنا کر بلاتی تھی، گھر کے سارے کام بھی انہی سے ہی کرواتی تھی اور اس کے علاوہ جو کچھ وہ اور معصوم بچیوں سے کرواتی تھی خدا کی پناہ تھی۔ خود بانجھ عورت تھی، اولاد سے محروم تھی، لیکن شوہر سے رو کر یہ وعدہ لے لیا تھا کہ وہ دوسری شادی نہ کرے۔ اشفاق ایک شریف انسان تھا، اس نے سوچا جب اللہ نے مجھے اولاد نہیں دی تو پھر بے سہارا بچیوں کا سہارا ہی بن جاؤں۔ اس کی شروع سے خواہش تھی کہ وہ ایک یتیم خانہ کھولے۔ جب وہ رضوانہ سے اولاد کے لیے بالکل مایوس ہو گیا تو اس نے یہ راہ اپنائی کہ بیرون ملک چلا گیا۔ کہنے لگا کہ یہاں پر اتنا بڑا گھر ہے،
تم اکیلی ویسے بھی اداس ہو جاؤ گی۔ ایسا کرو، یتیم بچیوں کی کفالت شروع کر دو۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ کو ہماری یہ بات پسند آ جائے۔ رضوانہ نے اشفاق کی بات مان لی۔ اشفاق اسے ڈھیروں پیسے بھیجتا تھا تاکہ وہ بچیوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کر سکے۔ سال میں ایک بار ہی وہ آتا تھا، اور جب اشفاق چند دن کے لیے آتا تو رضوانہ پہلے ہی ان بچیوں کو سمجھا دیتی کہ انہیں اشفاق کے سامنے رضوانہ کی بڑی تعریف کرنی ہے۔ بس وہ چند دن رضوانہ بچیوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتی، لیکن اس کے بعد گلناز کا بازو بڑی زور سے رضوانہ نے پکڑا، اسے گھسیٹتی ہوئی ایک کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ زور سے اپنا پیر مار کر اس کمرے کو کھولا اور اسے اندر دھکیلا تھا۔ وہاں دو معصوم بچیاں جو گلناز کی ہم عمر تھیں، جو بکھلا کر کونے میں بیٹھی تھیں۔ جب گلناز بھی زمین پر گری تھی، پھر کہنے لگی کہ جو بچی میری بات نہیں مانتی، میں اس کے ساتھ یہی سلوک کرتی ہوں، وہ تم ان لڑکیوں سے پوچھ لینا۔ یہ کہہ کے رضوانہ نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ دونوں بچیاں اٹھ کر روتی ہوئی گلناز کے پاس آ گئیں، کہنے لگیں کہ تم کیوں اس جہنم میں آ گئی ہو، اپنے گھر پر ہی رہتی۔ گلناز کہنے لگی گھر ہو تو وہاں رہتی، گھر تو ماں باپ سے ہوتا ہے، جب ماں باپ ہی نہ رہیں تو گھر کیسا؟ میں نے اپنی ظالم چاچی کی بہت منت سماجت کی تھی، لیکن وہ نہیں مانی، چھوڑ گئی مجھے یہاں پر۔ یہ کہتے ہی گلناز کی سسکیاں بلند ہوئی تھیں۔ ان بچیوں نے اسے تسلی دینا شروع کر دی، کیونکہ سبھی ایسے ہی ظلم و ستم کا شکار ہو کر یہاں پہنچی تھیں۔ کچھ ہی دیر میں رات کے کھانے کا وقت بھی ہو گیا تھا۔ رضوانہ کی ایک دھاڑ پر تمام لڑکیاں کانپتے ہوئے کمروں سے باہر نکلی تھیں۔ سامنے دسترخوان بچھا ہوا تھا۔ چند لڑکیاں کھانا لگا رہی تھیں جو کہ 17-18 سال کی تھیں۔ ہر لڑکی کے چہرے پر سنجیدگی اور خاموشی کے علاوہ دوسرا کوئی تاثر نہ تھا۔ سب بچیاں دسترخوان پر بیٹھ گئیں اور کھانا کھانے لگیں۔ رضوانہ کہنے لگی کھانا کھانے کے بعد فلک، ہینا اور عنبر، تم تینوں تیار رہنا، اور ہاں، اگر آج مجھے تم لوگوں کی شکایت ملی تو چھوڑوں گی نہیں تم لوگوں کو۔ یہ سننا تھا کہ ان تینوں لڑکیوں کے حلق سے نوالا نہیں اتر رہا تھا۔ باقی سب لڑکیوں کی بھی رنگت فک ہوئی تھی، لیکن گلناز ہر بات سے انجان تھی۔ بہت مشکل سے ہی کھانا وانا کھا کر سب سمیٹا۔ رضوانہ نے کہا کہ گلناز برتن سارے تم دھوگی۔ گلناز ان سب کاموں کی عادی تھی، اس لیے کچن میں چلی گئی، لیکن ابھی وہ برتن دھونے کے بعد کچن صاف کر ہی رہی تھی کہ جب اسے ایک لڑکی کی چیخنے اور انکار کرنے کی آوازیں آئیں۔ کہنے لگی مجھے یہ سب نہیں کرنا، چاہے آج تم میری ہڈی پسلی توڑ دو یا میری چمڑی ادھیڑ دو، میں یہ گناہ ہرگز نہیں کروں گی۔ یہ آواز گلناز کے کانوں میں پڑی تو یکدم ہی اس کے ہاتھ کام کرتے ہوئے رکے تھے۔ پھر رضوانہ نے جب اس لڑکی کو مارنا شروع کیا تو گلناز تو کانپ کر رہ گئی تھی۔ کچھ ہی دیر میں کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک لڑکی کو صحن میں دھکیلا گیا جو 17-18 سال کی تھی۔ رضوانہ نے ہاتھ میں بیلٹ پکڑی ہوئی تھی جس سے وہ اس کی کمر پر زور زور سے ضربے داغ رہی تھی۔ وہ لڑکی تڑپ رہی تھی لیکن اس کی بات ماننے سے انکار کر رہی تھی۔ گلناز کو لگا کہ شاید گھر کے کام سے انکار کر رہی ہے، کیونکہ اصل حقیقت سے وہ ناواقف تھی۔ اس کی چیخیں اس قدر دردناک تھیں کہ گلناز سہم کر رہ گئی۔ اسے اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی سی محسوس ہونے لگی۔ اسے ایسا لگا کہ جیسے وہ بیلٹ اس لڑکی کے وجود پر نہیں بلکہ اسے لگ رہی ہو۔ پیروں میں چونٹیاں سی رینگتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ رضوانہ کے تو ہاتھ تھک ہی نہیں رہے تھے، وہ پوری قوت سے اسے مارے چلے جا رہی تھی۔ ایک وقت وہ بھی آیا جب وہ لہو لہان ہو گئی۔ اس میں اتنی ہمت بھی نہ رہی کہ وہ چیخ سکے یا اس کا ہاتھ روک سکے۔ تبھی اس نے بامشکل لرزتے ہوئے ہاتھ جوڑے اور کہنے لگی کہ معاف کر دو، مجھے مت مارو، میں مر جاؤں گی، میں جانے کے لیے تیار ہوں، تم جو کہو گی میں وہ کروں گی، مجھے اور مت مارو۔ رضوانہ نے جب یہ سنا تو اس کا کہکا فضا میں گونجا تھا۔ وہ ہنسنے لگی اور ہنس کر کہنے لگی اب آئی ہوں نا لائن پر۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے پیروں کی ٹھوکر اسے ماری تھی اور پھر کتنے ہی گھونسے اس کے پیٹ میں مارے تھے۔ وہ درد سے چلاتے ہوئے ایک مرتبہ پھر بے ہوش ہو گئی۔ وہاں پر موجود کتنی ہی لڑکیاں دروازے پر کھڑی تھیں اور کچھ کمرے کی کھڑکیوں سے جھانک جھانک کر یہ منظر دیکھ رہی تھیں۔ وہاں موجود ہر لڑکی کی آنکھ میں آنسو تھے، مگر وہ چاہ کر بھی اس لڑکی کو بچانے نہیں آ سکتی تھیں، کیونکہ جو بھی راستے میں آتا رضوانہ اس کا بھی وہی حشر کرتی جو اس معصوم کے ساتھ ہو رہا تھا۔ وہ سسک سسک کر رو رہی تھی۔ جب ایک مرتبہ پھر رضوانہ نے اسے وہیں بے ہوش چھوڑ کر نظر دوسری دو لڑکیوں پر ڈالی اور کہنے لگی کہ تم لوگ بھی انکار کرنا چاہتی ہو، فوراً وہ دونوں لڑکیاں مارے خوف کے نفی میں سر ہلانے لگیں،
کہنے لگی کہ نہیں نہیں، آپ جو کہیں گی ہم کریں گی، ہم آپ کو شکایت کا موقع بالکل نہیں دیں گے، خدا کا واسطہ ہے ہمارے ساتھ ایسا بالکل مت کرنا، ہم میں اتنی برداشت نہیں، ہم ابھی تیار ہو جاتی ہیں۔ یہ دیکھ کر ایک شیطانی مسکراہٹ رضوانہ کے چہرے پر پھیلی تھی۔ تبھی اس نے لڑکیوں سے کہا کہ اس کچرے کے ڈھیر کو اٹھا کر لے جاؤ اور اس کے زخموں پر مرہم لگاؤ تاکہ یہ چند دنوں تک بالکل ٹھیک ہو سکے۔ اتنا کہہ کر وہ دوسری لڑکیوں کی جانب بڑھنے لگی جو 17-18 سال کی تھیں۔ یہ سارا منظر غور سے دیکھ رہی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں لڑکیاں بالکل تیار ہو چکی تھیں۔ رضوانہ ان کے ساتھ تھی، انہیں کچھ تاکید کرنے لگی۔ وہ دونوں سر جھکائے ان کے سامنے کھڑی تھیں۔ تبھی رضوانہ کے گھر کے باہر ایک گاڑی آ کر کھڑی ہوئی۔ گاڑی کا ہارن بجا، فوراً رضوانہ نے ان لڑکیوں کو اشارہ کیا اور پھر انہیں لے کر گھر سے باہر چلی آئی۔ گلناز پہلے تو خاموشی سے یہ سارا منظر دیکھتی رہی، پھر اپنے ساتھ موجود 2 لڑکیوں سے کہنے لگی کہ یہ انہیں کہاں لے کر جا رہی ہے۔ وہ فوراً ہڑبڑا کر نظریں جھکا گئیں، کہنے لگی کہ کچھ مت پوچھو، تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ مار کھانا، اس گھر کے کام کاج کرنا اور رضوانہ کے ظلم و ستم سہنا آسان ہے، مگر جو کچھ اس گاڑی میں بیٹھ کر جانے کے بعد ہوتا ہے وہ کوئی لڑکی بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ یہ تجسس آمیز الفاظ سن کر گلناز کا تو وجود کانپنے سے لگا تھا۔ آخر ایسا کیا تھا جو ابھی تک اس پر آشکار نہیں ہوا تھا؟ ساری رات وہ لڑکیاں باہر رہی تھیں۔ جیسے ہی فضا میں روشنی پھوٹنے لگی تو ایک گاڑی ان لڑکیوں کو آ کر چھوڑ گئی۔ گاڑی کی آواز سن کر گلناز کی آنکھ کھل چکی تھی۔ وہ اٹھ کر دیکھنے لگی۔ وہ کھڑکی میں کھڑی تھی جب ان لڑکیوں کو کسی نے دھکا دے کر گھر کے اندر دھکیلا تھا۔ وہ مردہ جیسی حالت میں تھیں، بوجھل قدموں سے چلتی ہوئی اندر آنے لگیں۔ ان کا تو حلیہ ہی بگڑ چکا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے ان کے جسم میں روح ہی موجود نہ ہو۔ کہیں رضوانہ ان کے ساتھ کچھ غلط تو نہیں کروا رہی تھی؟ گلناز خود بھی 14 سال کی لڑکی تھی، مگر اس بات سے انجان تھی کہ آگے جا کر اس کی زندگی میں کیا ہونے والا ہے۔ دھیرے دھیرے وہاں رہتے ہوئے اس پر باقی کے راز بھی آشکار ہونے لگے تھے۔ اگلی صبح ہوئی تو اسے جلدی اٹھا دیا گیا تھا۔ پہلے ہی اسے ساری رات نیند نہیں آئی تھی۔ وہ اپنے ماں باپ کو یاد کر کے روتی رہی تھی۔ یہاں آ کر تو شاید چچی سے بھی زیادہ ظلم اس پر ہونے والا تھا۔ خالی پیٹ ہی اس سے اتنے بڑے گھر کے ہر ایک کمرے کی صفائی کروائی گئی تھی۔ وہ لڑکیاں جن کی عمریں 14 سے 15 سال کی ہوا کرتی تھیں، وہ سارے گھر کے کام کاج کیا کرتی تھیں، جبکہ جو بڑی لڑکیاں تھیں ان کے کمرے میں جانے کی اجازت ہرگز نہ تھی۔ وہاں پر وہ خود کام کیا کرتی تھیں۔ وہ تو آپس میں کسی ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں جا کر بات بھی نہیں کرنے دیتی تھی۔ ناشتے کا وقت ہوا تو سبھی لڑکیوں کو ناشتے کے لیے بلوایا گیا۔ رضوانہ خود حلوہ پوڑی اور چنے کھا رہی تھی، جبکہ باقی لڑکیوں کے لیے رات کی ہی بچی ہوئی روٹی اور سالن تھا، جو کہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ 3 لڑکیوں کے آگے ایک ایک روٹی رکھی گئی تھی۔ گلناز کا تو ٹھیک سے پیٹ بھی نہیں بھرا تھا۔ وہ لڑکیاں کہنے لگیں کہ یہاں پر صرف رات کو ہی پیٹ بھر کر کھانے کو ملتا ہے۔ ناشتے میں 3 لڑکیوں کو ایک روٹی دی جاتی ہے اور دن کو اگر کسی دن اسے رحم آ جائے تو کھانا دے دیتی ہے، ورنہ سارا دن ایسے ہی بھوکے پیٹ گزارا کرنا پڑتا ہے۔ گلناز چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پا رہی تھی۔ یہ تو اب روز کا معمول بن چکا تھا۔ روزانہ کئی لڑکیوں کو وہ اپنے ساتھ گھر سے باہر لے جایا کرتی۔ جب واپس آتی تو اس کے ساتھ وہ موجود ہی نہ ہوتی اور نہ ہی وہ چہرے اسے دوبارہ کہیں نظر آتے تھے، جبکہ بڑی لڑکیاں کچھ ایسی تھیں جنہیں روزانہ رات کو وہ چھوڑ آیا کرتی اور صبح وہ واپس آ جایا کرتی تھیں۔ ایک روز وہ تینوں لڑکیاں گلناز اور اس کی باقی 2 سہیلیاں آپس میں باتوں میں مشغول تھیں جب رضوانہ دھڑلے سے ان کے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ رضوانہ کو دیکھ کر تو اپنی جان نکلتی محسوس ہوئی تھی۔ وہ فوراً سر جھکا کر ادب سے اس کے سامنے کھڑی ہو گئیں۔ رضوانہ نے تینوں پر ایک کڑی نظر دوڑائی اور ادھر چلتی ہوئی رضوانہ کے پاس آئی، اس کا چہرہ تھوڑی سی پکڑ کر اپنے سامنے کیا اور پھر جھٹک کر کہنے لگی، اگلا نمبر تیرا ہوگا، لیکن ابھی تو مجھے یہ شگفتہ چاہیے۔ اتنا کہہ کر وہ شگفتہ سے بولی کہ چل شگفتہ تیار ہو جا، تیرے لیے میں نئے کپڑے لائی ہوں، اب جیسا میں کہوں تو ویسا ہی کرے گی۔ شگفتہ کا تو وجود کانپا تھا۔ تبھی کمرے سے جاتے ہوئے رضوانہ کہنے لگی، 10 منٹ میں تم مجھے تیار ہو کر میرے کمرے میں چاہیے ہو، اور ہاں، آتے آتے اپنی سہیلیوں سے ملتی آنا، کیونکہ یہ دوبارہ تمہارا چہرہ کبھی نہیں دیکھ سکیں گی۔ یہ سن کر تو گلناز کا چہرہ لال ہو چکا تھا۔ تینوں لڑکیوں کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے تھے۔ گلناز شگفتہ کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ تینوں ایک دوسرے سے لپٹی ہوئی تھیں۔ شگفتہ کہنے لگی کہ یہاں ہر ایک کا ساتھ بس اتنا ہی ہوتا ہے، نہ جانے اب یہ میرے ساتھ کیا کرنے والی ہے۔
میرا تو سانس ہی شاید رک جائے گا، اس سے تو اچھا تھا کہ میں پیدا ہوتے ہی مر جاتی، کم از کم ذلت بھری زندگی سے تو نجات مل جاتی۔ گلناز کہنے لگی کہ میں رضوانہ سے کہتی ہوں کہ وہ تمہیں کہیں نہ بھیجے، مگر یہاں صرف رضوانہ کی ہی چلا کرتی تھی۔ 10 منٹ میں شگفتہ تیار ہو کر رضوانہ کے کمرے میں پہنچی۔ اس نے کہیں فون کیا اور پھر اسے لے کر اپنے ساتھ جانے لگی۔ گلناز اور اس کی دوسری سہیلیاں کھڑی اسے الوداع کرتے ہوئے رو رہی تھیں۔ جانتی تھی کہ اب مرتے دم تک وہ دوبارہ سے انہیں اپنے سامنے نہیں دیکھ سکے گی۔ وہ اسے لے کر وہاں سے جا چکی تھی اور وہ دونوں سہیلیاں اپنی سہیلی کے بچھڑنے پر پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھیں۔ کئی روز یوں ہی گزر چکے تھے۔ گلناز تو پہلے سے بھی زیادہ کمزور ہو چکی تھی۔ ایک روز ایک ڈاکٹر آیا جس نے 14-15 سالہ بچیوں کو اپنے پاس بلا کر انجیکشنز لگانا شروع کر دیے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ انجیکشن کس چیز کے ہیں، مگر جب پتہ چلا تو انہیں اپنی سماعتوں پر یقین نہ آیا۔ یہ ایسے انجیکشن تھے جسے چھوٹی بچیاں اپنی عمر سے زیادہ لگنے لگتی ہیں۔ گلناز کو بھی وہی انجیکشن لگایا گیا تھا، جس کے بعد وہ 14 سالہ لڑکی 17-18 سالہ لڑکی جیسی لگنے لگی تھی۔ اس کو تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ایک دم سے اس کی شکل و صورت اور وجود بدلنے کیسے لگا ہے۔ وہ دن شاید اس کی زندگی کا بدترین دن تھا، جب رضوانہ اس کے پاس آئی اور آ کر کہنے لگی، آج تمہاری رخصتی ہے یہاں سے، جلدی سے تیار ہو جاؤ، میں تمہیں تمہارے نئے گھر بھیجنے والی ہوں۔ گلناز نے یہ سنا تو بے یقینی سے رضوانہ کو دیکھنے لگی، کہنے لگی کہ تم مجھے کہاں بھیجو گی، مجھے کہاں جانا ہوگا؟ وہ کہنے لگی کہ زیادہ بک بک مت کرو، جہاں بھی جاؤ گی اچھے سے ہی رہو گی، اب تیار ہو جاؤ۔ گلناز کا تو دل ہی نہیں کر رہا تھا، مگر وہ مجبور اور بے بس تھی۔ رضوانہ کے دیے ہوئے کپڑے پہن کر بالکل تیار ہو گئی اور پھر رضوانہ کے کمرے میں چلی گئی۔ رضوانہ نے باہر گاڑی بلوا لی تھی اور پھر رضوانہ کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑے گھر سے باہر چلی آئی۔ گلناز ابھی تک انجان تھی کہ وہ کہاں جا رہی ہے۔ کچھ دیر بعد ایک گاڑی ایک پبلک پارک میں آ کر رکی، جہاں پر ایک شخص موجود تھا۔ وہ گلناز کو دیکھ کر تعریف کرنے لگا۔ پھر اس شخص نے پیسوں کی گتھی نکال کر رضوانہ کے ہاتھ پر رکھی اور گلناز کو اپنے ساتھ لے جانے لگا۔ گلناز نے احتجاج کرنا چاہا، خود کو چھڑوانا چاہا، مگر اس شخص نے فوراً اپنے کوٹ کی جیب میں موجود اپنا پستول نکال کر گلناز کو دکھایا، جس کا صاف صاف یہی مطلب تھا کہ اگر ذرا سی بھی چالاکی کی تو وہ اسے وہیں قتل کر دے گا۔ اس نے گلناز کو اپنے ساتھ لیا اور سیدھا ایئرپورٹ چلا آیا۔ گلناز کے تو ہوش اڑے تھے، وہ شخص تو اسے سعودیہ لے کر جا رہا تھا۔ وہ رونے لگی، خود کو چھڑوانے لگی، مگر وہ شخص اسے ڈرا دھمکا کر اپنے ساتھ سعودیہ لے گیا۔ وہاں جا کر ایک عربی شیخ کو گلناز کو تھما دیا اور پھر اس سے بھی ریال میں پیسے لے کر وہاں سے رفو چکر ہو گیا۔ گلناز تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کے ساتھ ایسا سب کچھ ہو سکتا ہے۔ وہ کہاں سے کہاں پہنچ چکی تھی۔ وہ عربی شیخ سے معافی مانگنے لگی، کہنے لگی کہ مجھے چھوڑ دو۔ کئی واسطے دینے لگی، منتیں سماجتیں کرنے لگی، مگر وہ تو شیطان تھا۔ رضوانہ کا تو کام ہی یہی تھا، لڑکیوں کو بیچنا، جہاں فائدہ ہو وہیں ان کا سودا کر دینا۔ اس بات سے اس کا شوہر انجان تھا کہ وہ ایسا غلط کام کر رہی ہے۔ گلناز ہر ظلم سہ سکتی تھی، مگر اپنی عزت پر حرف نہیں آنے دے سکتی تھی۔ جیسے ہی اس عربی نے اسے گاڑی میں بٹھانا چاہا تو وہ اسے دھکا دے کر وہاں سے بھاگنے لگی۔ وہ شیخ اسے پکڑنے کی کوشش میں لگا رہا، کتنی دیر اس کے پیچھے بھاگتا رہا، مگر وہ اس کی آنکھوں سے ایسی اوجھل ہوئی کہ دوبارہ نظر ہی نہ آئی۔ وہ ہاتھ مسلتا رہ گیا۔ وہیں گلناز سڑک پر بھاگتی ہوئی ایک گاڑی سے جا ٹکرائی تھی۔ اس گاڑی والے نے جب گلناز کو دیکھا تو فوراً اسے ہسپتال لے گیا۔ کچھ دیر تک تو وہ بے ہوش رہی، جب ہوش آیا تو سامنے ایک پکی سی عمر کا مرد کھڑا تھا۔ وہ اسے معذرت کرنے لگا۔ اسے یہ دیکھ کر خوشی ہوئی تھی کہ وہ بھی پاکستانی ہے۔ وہ روتے ہوئے اس کی شفقت دیکھ کر اپنے بارے میں سب کچھ بتانے لگی، جسے سن کر وہ کافی پریشان ہوا۔ وہ بڑا ہی نرم دل رکھتا تھا۔ اس نے گلناز کے سر پر ہاتھ رکھا، کہنے لگا کہ تم فکر مت کرو، میں وہاں جا کر اس عورت کے خلاف کیس کروں گا اور تمہیں اپنے گھر رکھوں گا۔ دراصل میرا بھی ایک یتیم خانہ ہے، جہاں میں اور میری بیوی غریب بچیوں کی کفالت کرتے ہیں اور انہیں پالتے ہیں۔ یہ سن کر گلناز کو تھوڑی ڈھارس ملی تھی، جبکہ اس بات سے وہ انجان تھی کہ یہ شخص اشفاق رضوانہ کا ہی شوہر ہے۔ وہ گلناز کو لے کر واپس پاکستان چلا آیا اور پھر جیسے ہی گاڑی اس گھر کے باہر آ کر رکی تو گلناز کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ وہ چیخنے چلانے لگی، کہنے لگی کہ میں اندر نہیں جاؤں گی، آپ بھی اس کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، میں تو آپ کو اچھا سمجھ رہی تھی۔ اشفاق تو سمجھ ہی نہ سکا، کہنے لگا کہ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، یہ تو میری بیوی کا گھر ہے۔ اتنا سننا تھا کہ اس نے کہا کہ وہ یہیں سے تو بھیجی گئی ہے۔ یہ سن کر تو اشفاق کا پارا ہائی ہو چکا تھا۔
وہ گلناز کے ساتھ گھر میں داخل ہوا۔ جب رضوانہ کی نظر اس پر پڑی تو وہ بکھلا اٹھی، کہنے لگی یہ لڑکی آپ کے ساتھ کیسے؟ اتنا سننا تھا کہ رضوانہ کے چہرے کی ہوائیاں اڑی دیکھ کر اسے یقین ہو گیا کہ یہ سب کچھ رضوانہ ہی کر رہی ہے۔ اس نے رضوانہ کو یک کے بعد دیگرے کئی تھپڑ مارنے شروع کر دیے اور پھر وہاں موجود ہر لڑکی سے بلوا کر سچ بولنے کا کہا۔ ہر لڑکی سے اپنے اوپر کیے جانے والے مظالم بتانے لگی، جسے سن کر وہ بھی شدید غمزدہ ہوا تھا۔ اس نے کھڑے کھڑے رضوانہ کو طلاق دے دی اور پولیس کے حوالے کر دیا۔ وہاں موجود ہر لڑکی سے معافی مانگی اور رضوانہ کے خلاف کڑی سے کڑی سزا دینے کی اپیل کی۔ اس کے بعد اس کی دیکھ بھال کے لیے اشفاق نے ایک انتہائی رحم دل خواتین کو رکھا جو بچیوں کی اچھی تربیت کر سکے اور ان کا خیال رکھ سکے۔ اب بچیوں پر آئے غم کے بادل ڈھل چکے تھے۔ کئی بچیاں جن کو بیچا گیا تھا انہیں واپس بلوا لیا گیا، مگر گلناز کی دوست کا کہیں پتہ نہیں چل سکا تھا۔